اب جیسے کہ آپ کاغذ لے کر ٹھپا لگوانے کے لیے جاتے ہیں کہ جی آپ کسی کام کے لیے اسٹیمپ لگوائیے، دستخط کیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا، تو اس طرح توبہ جو ہے وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے، بڑی آسانی سے لگتا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں گے اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ مجھ سے یہ غلطی یا گناہ ہو گیا، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں یہ ریزن نہیں دیتا، ہیومن بینگ کمزور ہوتا ہے اور انسانی کمزوری ہے، بڑی فضول سی بات ہے، لیکن بس یہ کہہ کہ اللہ میاں مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور میں خداوند تعالیٰ آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا کیونکہ میں کمزور انسان ہوں، بس آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسی طرح سے پھر سے زندگی کا نیا کامیاب اور شاندار رستہ چل نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو ہی اٹھائے پھریں گے، اس کی فائلیں ہی بغل میں دبائے پھریں گے اور رونا روتے رہیں گے کہ جی میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، میرے ساتھ سختی کرتے رہے، میرے بڑے بھائی کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا، شادی میں گڑبڑ ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے دہلیز کے اوپر، نہ دروازہ کھولنے دیں گے نہ بند کرنے دیں گے، بس پھنسے رہیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیہائنڈ دا ڈور شٹ کر دیجئے، اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیے، زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے ایک دفعہ تو ضرور۔ آپ میری بات سننے کے بعد، جو کہ بے شک میری نہیں ہے، میری لینڈ لیڈی کی ہے، جو اس اٹالین درزن کی، اس پہ عمل تو کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد میں نے رونا چھوڑ دیا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور ہمدردی کی بھیک مانگنا چھوڑ دی۔ آدمی اپنے دکھ کے البم دکھا کر ہی تو بھیک مانگتا ہے نا، جسے وہ سن کر کہتے ہیں نا بھائی غلام محمد یا نور محمد یا سلیم احمد، بھائی تیرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ لفظ آپ حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ جی بڑا کچھ سر کر لیا، لیکن وہ قلعہ بدستور قائم رہے گا جسے فتح کرنا ہے۔ اگر آپ طے کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ یہ ساری مشکلات، یہ سارے بل، یہ یوٹیلیٹیز، سارے یہ خوفناک چیزیں تو آتی رہیں گی، اب یہ تکلیف تو ساتھ ہی رہے گی، بچے بھی بیمار ہوں گے، بیوی بھی بیمار ہوگی، خاوند کو بھی تکلیف ہوگی، جسمانی عارضے آئیں گے، روحانی بھی ہوں گے، نفسیاتی بھی ہوں گے، لیکن ان سب کے ہوتے ہوتے ہم تھوڑا سا وقت اپنی خوشی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، توبہ کے لیے، اللہ کے لیے نکال لیں تو کیا بہترین ہے۔ مغرب کا وقت اس کے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے کیونکہ سارے وقت تو اللہ کے ہیں، پر آپ اپنا انالائز کریں، اپنی ذات سے گفتگو کریں، خفیہ طور پر اپنے اللہ سے کریں، چاہے کسی بھی زبان میں کریں۔ اللہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، انگریزی میں، اردو میں، پنجابی، پشتو، سندھی، جس زبان میں آپ چاہیں بات کریں، اس سے آپ کے اندر کا آدمی تقویت پکڑتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے آ کر کسی بابے کا پوچھیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ خود ایک بابا ہیں، آپ نے اپنی طاقت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے جوگی کرتے ہیں نا کہ ہاتھی کی طاقت سارے جانوروں سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے اپنی طاقت اور اپنے وجود کو پہچان نہیں سکتا، ہاتھی جانتا ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ اس طرح سے ہم سب کی آنکھیں اب اس اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہیں، ہم نے اپنی طاقت کو جانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بہت اعلیٰ و عرفہ بنا کر اور سجود و ملائک بنا کر بھیجا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ اب تک جتنی بھی مخلوق اللہ نے انسان کو سجدہ کرنے کے لیے بنائی تھی وہ انسان کے ساتھ ویسے ہی نباہ کر رہی ہیں، یعنی شجر، حجر، نباتات، فرشتے، جمادات بدستور انسان کا احترام کرتے ہیں، انسان سے کسی کا احترام کم ہی نہیں ہوتا۔ اور اب ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت کروڑوں ٹن برف کیٹو کے اوپر پڑی، آوازیں دے دے کر، پکار کر سورج کی منتیں کر رہی ہے، ذرا ادھر کرنے ذرا زیادہ ڈالنا، سندھ میں پانی ختم ہو گیا، چہلم جناب خشک ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، نو انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ برف اپنا آپ پگھلاتی ہے، اپنے آپ کو پانی دے جاتی ہے۔ صبح کے وقت اگر آپ غور سے سوئی گیس کی آواز سنیں اور اگر آپ اس درجے پر پہنچ سکیں کہ اس کی آواز سن لیں، وہ چیخ چیخ کر اپنے سے نیچے والوں کو کہہ رہی ہوتی ہے، نکڑیوں چھتی کرو، باہر نکلو، جلدی جلدی کرو، تم تو ہار سنگھار کر رہی ہو، بچوں نے اسکول جانا ہے، ماں کو ناشتہ دینا ہے، لوگوں کو دفتر جانا ہے، چلو چلو اپنا آپ قربان کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنا آپ قربان کر کے جل بھون کر آپ کا ناشتہ، روٹیاں تیار کراتی ہے۔ یہ پھل، یہ سبزیاں سب اپنے وعدے پہ قائم ہیں۔ اب یہ آم دیکھیے نا، آج تک کسی انور اٹھور یا کسی ثمر بہشت درخت نے اپنا پھل خود کھایا یا چوس کے دیکھا ہے؟ نہیں، بس وہ انسان سے کیے وعدے کی فکر میں رہتا ہے کہ میرا پھل توڑ کے بلوچستان ضرور بھیجنا، وہاں کے لوگوں کو آم کم ملتا ہے۔ اس کا اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، وہ خوش ہے۔ آج تک کسی درخت نے افسوس کا اظہار نہیں کیا، کہیں شکوہ نہیں کیا کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے جناب، اب جب سے گڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، نہ کبھی اکاڑا گئے، نہ کہیں ملتان گئے۔ میرا پوتا کہتا ہے دادا ہو سکتا ہے درخت ہماری طرح ہی روتا ہو، اب چونکہ اس کی باتیں تو اخبار میں نہیں چھپتی۔ میں نے کہا وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ وہ روتا ہے، وہ خوش ہے اور ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا وہ خوش ہے؟ میں نے کہا وہ خوش ایسے ہے کہ ہم کو باقاعدگی سے پھل دے رہا ہے، جب وہ ناراض ہو جائے گا نا تو وہ پھل دینا بند کر دے گا۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں، میں
میں جو اشفاق احمد ہوں میں پھل نہیں دیتا، میرے سارے دوست میرے قریب سے گزر جاتے ہیں، میں تو نہ انور اٹھور بن سکا، نہ ثمر بہشت، نہ میں سوئی گیس بن سکا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔